إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، امام بخاری رحمہ اللہ اور اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ الموبقات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والے، ہم جانتے ہیں کہ کچھ گناہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ، اور اسی طریقے سے بڑے گناہ جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموبقات، ہلاک کرنے والے گناہ، یعنی یہ گناہ 7 گناہ ایسے گناہ ہیں کہ جن میں سے کسی ایک گناہ کا ارتکاب کرنا بھی انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ الموبقات، ہلاک کرنے والے، انسان کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی بنیاد پر برباد ہو جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو گناہ ہیں یہ اکبر الکبائر ہے، یعنی بڑوں کے اندر بھی بڑے گناہ ہیں، یہ اکبر الکبائر ہے، بڑوں کے اندر بھی بڑے گناہ ہیں۔ تو ان 7 گناہوں سے بحیثیت مسلمان ہمارا دامن پاک اور صاف رہنا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر ان 7 گناہوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے آپ کو ان سے اجتناب کریں، بچائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سلامت رہے اور ہماری آخرت بھی سلامت رہے۔ اب یہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ کہ ان میں پہلا گناہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ لوگوں 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گناہ جو ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ رب العالمین کے جو کمالات ہیں، ان میں کسی اور کو شریک کر دینا، اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا، اللہ رب العالمین کے افعال کے اندر کسی کو شریک کر دینا، اللہ رب العالمین کے جو کمالات، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، ان میں کسی کو شریک کر دینا، یہ شرک باللہ ہے۔ اور یہ ایسا ظلم ہے، ایسا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اسی گناہ سے اجتناب کرنے کے لیے، اسی گناہ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے کے اندر توحید کے اوپر قائم و دائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام کا جو سلسلہ شروع کیا وہ کس لیے؟ کہ اللہ کے بندے شرک جیسی جو خطرناک مہلک بیماری ہے، یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے،
اس گناہ سے وہ اجتناب کریں، اس سے بچ جائیں، اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بندگی کرنی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد زندگی قرآن کے اندر بتلایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن و انسانوں کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ أَيْ لِيُوَحِّدُونَ، یعبدون یعنی یوحدون، کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کو تسلیم کرے اور اسی کی عبادت کرے، اس کی جو افعال، اس کے جو افعال ہیں، اس کی جو کمالات ہیں، اس کے جو صفات ہیں، اس میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو گناہ ہے، توحید کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے حاجتیں پیش کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے بندوں میں کسی اور کو منسوخ کر دینا، کسی اور کو صفات کا حامل ٹھہرا دینا، یہ شرک جو ہے، اسی گناہ سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع کیا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کر وہ ختم ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے اندر جو رسول بھیجے ہیں، کس بنیاد کے اوپر؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ اللہ کے بندوں کو، وہ نبی طاغوت کی بندگی سے، شیطان کی بندگی سے، بتوں کی بندگی سے، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت سے بچائے ان کو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی بندگی سے بچائے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی بندگی سے بچے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ کس بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا؟ یہی شرک سے بچانے کے لیے، اور یہی شرک ہلاک کرنے والے جو 7 گناہوں کا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں تذکرہ کیا، ان میں پہلا گناہ یہی ہے۔ اور آپ دیکھیے میرے بھائی دوستو، ہر نبی کی زندگی، ہر نبی کا سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شرک سے بچانے کے لیے ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اوپر ان لوگوں کو، جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تھے، اور اپنی امت کے سامنے یہی پیغام دیا۔ ہر نبی کی محنت و مشقت، اور اسی کے لیے، اسی گناہ کے معاملے کے اندر جب امت کے سامنے نبی نے پیغام رکھا تو نبیوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، حتیٰ کہ ان کو ہجرت کرنے پر مجبور بھی کیا گیا، اسی گناہ سے بچانے کے لیے۔ اور یہی ایک محنت و مشقت ہے، اور یہی وہ بہترین کام ہے کہ دنیا میں اگر انسانیت کی خدمت خلق کے نام کے اوپر جو سب سے بہترین خدمت ہو سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر اس کو داخلہ نصیب ہے۔ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر، جہنم کی آگ سے اس کو محفوظ رکھ لیا جائے، جہنم کی آگ سے اس کو بچا لیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر اس کو داخلہ نصیب ہو جائے، یہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہے۔ آج انسانیت کی خدمت کے نام کے اوپر آپ دیکھیں کہ بہت سارے رفائی کام ہوتے ہیں، تعلیمی لیول کے اوپر، سماجی لیول کے اوپر بہت سارے کام ہوتے ہیں، یقیناً ہونا چاہیے، اس سے کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے، انکار نہیں ہے، ہونے چاہیے، لیکن جو کام ہونا چاہیے، اصل کام ہونا چاہیے، اس کام کے اوپر محنت بہت کم ہے، برائے نام محنت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم دیکھتے ہیں، اب دیکھیے غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سماج کے اندر ایک آدمی چوری کرتا ہے، چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اس کے بالمقابل ہمارے پڑوس کے اندر ایک ایسا آدمی جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کر رہا ہے، اس کو ہم اتنا برا نہیں سمجھتے، جبکہ چور برا ہے، شرابی برا ہے، زانی برا ہے، یقیناً برا ہے، لیکن یعنی جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کر رہا ہے وہ اس سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کی اسی حال کے اندر موت واقع ہو گئی، اللہ رب العالمین نے جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہوئے اس حال میں دنیا سے چلا گیا، اللہ رب العالمین نے جنت کو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں نہیں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ یعنی جو ہمارے پڑوس کے اندر کوئی شرک کرتا ہوا مر رہا ہے، اور اس کے تعلق سے ہمارے دل کے اندر کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ہم نے توحید کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، توحید کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے۔ توحید کے مقابلے میں شرک یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ انسانیت کی سب سے بڑی جو خدمت ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ رب العالمین کی جنت کو اس کو داخلہ نصیب ہو جائے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے فرمایا نا کہ میری مثال
उस आदमी के तरीके से है। सही रिवायत है सही मुस्लिम वगैरह के अंदर कि एक आदमी जिसने चिराग जलाया, रोशनी के लिए चिराग जलाया, अब पतंगे कीड़े जो होते हैं वो उसमें आके गिर रहे हैं, लेकिन वो चिराग जलाने वाला उनको भटा रहा है, वहां से निकाल रहा है कि इनकी जान बच जाए, लेकिन वो है कि उसके ऊपर गालिब आते हैं और गिर रहे हैं उसके अंदर। देखते हैं लाइट वगैरह जलती है, हम बहुत सारों को हटाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं हटते, वो आपस में आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसी ही है कि मैं तुम्हें उस आग से बचाना चाहता हूं, लेकिन तुम हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अना आखुज़ु बिहुजज़िकुम अनिन नार व अंतुम तक़तहिमून फ़ीहा, कि मैं तुम्हारी पीठे पकड़कर, तुम्हारी कमरे पकड़ कर तुम्हें जहन्नम की आग से बचा रहा हूं, लेकिन तुम है कि उसमें जाकर गिर रहे हो। क्या माना है? माना क्या है? यानी उस वक्त में अल्लाह के रसूल ने जब ये बात कही तो वहां पर क्या कोई आग जल रही थी? नहीं, आग नहीं जल रही थी। एक मिसाल देकर अल्लाह के रसूल बतलाते थे कि मेरी मेहनत यह है कि मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाऊं, मैं तुम्हें जहन्नम की आग से बचाऊं, लेकिन तुम है कि तुम वो काम कर रहे हो कि जिसकी बुनियाद पर जहन्नम की तो जाके क्यों। तो मेरे भाई दोस्तों, सबसे बड़ी खिदमत जो हो सकती है इंसानियत की वो क्या है? इंसानियत को जहन्नम की आग से बचाना। इसके बाद के अंदर और ये तमाम की तमाम रिफ़ाए आम है, रिफ़ाए आम्मा की जितनी भी खिदमतें हैं ये सब उसके बाद के अंदर है। तो इस हदीस के अंदर जिस गुनाह के तरफ ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने 7 गुनाहों का तज़किरा किया, उनमें पहला गुनाह क्या है? अश्शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ में शिर्क करना। और आदमी जो शिर्क करते हुए इस ताल्लुक से बड़ी लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन इन 7 गुनाहों को मुझे तज़किरा करना आपके सामने। तो पहला गुनाह यह है अल्लाह के साथ में शिर्क करना, और आदमी जिसने अपनी दुनिया की जिंदगी में इस गुनाह से तौबा नहीं किया और इसी हाल में मर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को उसके ऊपर हराम करार दिया, जहन्नम उसके लिए ठिकाना बना दिया, जहन्नम के अंदर वो हमेशा हमेशा रहेगा, कभी उससे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुनाह से हमारी हिफाजत फरमाए। इसी तरीके से दूसरा गुनाह अल्लाह के रसूल ने फरमाया वह सिहर, जादू करना। जादू करना, जादू क्या है? यह भी एक बहुत भयानक गुनाह है, बहुत मुहलिक गुनाह है। और आज देखिए कि बहुत कमो बेश हर घर के अंदर ये सी कहानियां सुनने को मिलती है। कोई ये कहता है कि किसी का साया देख लिया, या कोई साया देख लेता है, रात के अंदर कोई घबरा जाता है, मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। इस मामले के अंदर बड़ी तफसीली बात हो सकती है, लेकिन आप देखिए कि जादू जो है ये वो हलाक करने वाले 7 गुनाहों के अंदर शामिल है। और इस जादू के मुकाबले के अंदर आप देखिए कि एक चीज है रुकिया करना, दम झाड़ फूंक जिसे कहा जाता है, उसकी 2 शक्लें। एक शक्ल है जायज शक्ल, यानी कुरानी आयात हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखलाई है उनके जरिए दम करना, ये जायज शक्ल है, इसे हम कर सकते हैं। इसके मुकाबले के अंदर एक गैर शरई दम, यानी जो लोगों ने किसी तरीके से जिसमें शिरकिया अल्फाज की मिलावट हो, ऐसा कोई दम जो लोगों ने अपनी तरफ से बना रखा है, तो उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है, उससे दम नहीं कह सकता, वो नाजायज शक्ल है। लेकिन जायज जो शक्ल है, कुरानी आयात के जरिया से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं के जरिया से दम करना, ये जो जायज शक्ल है, इस जायज शक्ल को भी इस्लाम ने बढ़ावा नहीं दिया है, इसको भी बढ़ावा नहीं दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे हैं कि जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। और उनकी सिफत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यस्तरिकून, वो रुपया नहीं करवाते, यानी दम झाड़ फूंक की जब उनको जरूरत आती है खुद अपना कर लेते हैं, अपना खुद कर लेते हैं, किसी दूसरों से नहीं करवाते। एक बहुत बड़ी बीमारी आज हमारे बीच के अंदर है, वो ये है कि ये जो मसनून अज़कार हैं सुबह और शाम के, इनका एहतिमाम न करने की बुनियाद पर तरह तरह की परेशानियां या तरह तरह के जो बदअकीदगी के जो मामला होते हैं, वो इस बुनियाद पर जो शिकायतें खासतौर से माँ और बहनों के ताल्लुक से जो सुनने को मिलती है, वो इस बुनियाद के ऊपर है कि इन सुबह और शाम का अज़कार का एहतिमाम न करना। अगर इन सुबह और शाम के अज़कार का हम एहतिमाम करें, हमारे अकीदे के अंदर भी मजबूती होगी। और इसकी बुनियाद पर क्या है कि जो आदमी किसी का साया देकर या रात में कोई ख्वाब देकर जो डर जाता है, उन तमाम से अल्लाह के फजल करम से महफूज रहेगा, अल्लाह के फजल करम से महफूज रहेगा। आज ये अज़कार का एहतिमाम न करना, इसकी बुनियाद पर क्या होता है? आदमी अपने साये से डर रहा है। आज आदमी अपने साये से डर रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। अल्लाह के बंदो, जरूरत इस बात की है कि हम इन तमाम बुराइयों से, इन तमाम फितनों से महफूज रहने के लिए जो सुबह और शाम के मसनून अज़कार हमें बताए गए हैं, उनका हम विर्द करें। अल्लाह के तौफीक से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी बुनियाद पर महफूज रखेगा, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो मेरे भाई दोस्तों, यहां पर दूसरा जो गुनाह है जादू करना, और जादू गुनाह करने के मामले के अंदर आप देखिए कि जो जायज शक्ल है, यानी किसी दूसरे को बुलाकर दम कराने के मामले के अंदर इस्लाम ने उसकी हौसला अफजाई नहीं की है, उसको अच्छा नहीं बताया है। करवा सकते हैं, अगर आदमी कोई किसी को बुलाकर करवा सकता है, गुंजाइश मौजूद है, लेकिन अपना खुद करे ये उसके हक में बहुत बेहतर है, इस मुनासिबत से कि आदमी जो अपना दम खुद करता है, तो ये सिफत है उस बुनियाद के ऊपर कि अल्लाह ताला 70,000 लोगों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। ये उस आदमी के अंदर वो सिफत पाई जा रही है।
لا یسترقون، وہ کسی کو بلا کر دم نہیں کرواتے. اور آپ دیکھیے کسی دوسرے کو بلا کر دم کرانے کے معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی کیا سمجھتا ہے کہ فلاں جو راقی صاحب ہے، فلاں جو عالم صاحب ہیں، فلاں جو مفتی صاحب ہیں، وہ دم کریں گے تو ہی ہمیں اثر ہوگا، وہ دم کریں گے تو ہی ہمارے پر اثر انداز ہوگا، ہمارا کیا ہوا نہیں ہوگا. یہ توکل کے اندر منافی ہے، توکل کے منافی کام ہے. یعنی ہمارا توکل جو اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے وہ کہیں نہ کہیں ہٹ اس راقی کے اوپر آ رہا ہے. وہ ہمارا توکل اللہ کی ذات سے ہٹ کر کہیں نہ کہیں اس راقی کے اوپر آ رہا ہے. اور آپ دیکھیے کہ آدمیوں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ مسجد کے اندر لائٹ خراب ہے 100 روپیہ آپ دیجیے، لوگوں کو 100 روپے دینے بڑے بھاری لگتے ہیں. اور اگر وہی راقی 10,000 روپے فیس لے فوراً نکال کے دے دیں گے، فوراً نکال کے دے دیں گے. یہ توکل کے منافی چیزیں ہیں میرے بھائی دوستوں. اپنا دم خود کرنے کی کوشش کرو. یہ اذکار صبح و شام کے ان کو لازم پکڑیے، اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. تو دوسرا گناہ کیا ہے؟ جادو کرنا. یہ جادو کرنا سنگین جرم ہے، اور جو آدمی اپنی زندگی میں توبہ نہیں کرتا اور اس حال کے اندر جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت اس کی بنیاد پر ہلاک و برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. تیسرا گناہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی جان کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا. دیکھیے لوٹ کر میں پہلے اور دوسرے گناہ کی طرف واپس آتا ہوں کہ پہلے گناہ کا تعلق بھی عقیدے سے، دوسرے گناہ کا بھی تعلق عقیدے سے. تو عقیدے کی مضبوطی کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے. آپ دیکھیے پہلے اور دوسرے گناہ کا تعلق عقیدے سے ہے، تو عقیدے کی مضبوطی بڑی شرط چیز ہے. اس کی بنیاد پر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ محفوظ رہنا چاہیے. کسی بھی شکل میں ہمارے عقیدے کے اندر خلل بگاڑ نہیں پایا جانا چاہیے. تیسرا گناہ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی جان کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا. دیکھیے انسانی جان اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے. انسانی جان اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت محبوب ہے. اللہ رب العالمین نے، اب دیکھیں کہ ایک آدمی کہیں پریشان حال ہے، اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس موقع پر اس کی مجبوری کے تحت اللہ رب العالمین نے حرام کو بھی استعمال کرنے کی وہاں گنجائش موجود ہے. جان جانے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے حرام کو استعمال کرنے کی گنجائش موجود کی ہے. حرام کو استعمال کرنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ حرام کو استعمال کرنے کی جو گنجائش موجود ہے وہ بقدر اتنی ہی کہ جتنی سے جان بچ سکتی ہے. اب اس حرام کو بھی اتنا نہیں کھایا جائے گا کہ پیٹ بھر جائے، اتنا نہیں کھایا جائے گا کہ پیٹ بھر جائے. آدمی اس حرام کو وہی حرام یعنی اپنی ایک مجبوری کے تحت سمجھ کے کھائے گا اور اتنا ہی استعمال کرے گا. مثلا 2 بوٹی سے اگر اس کی جان بچ سکتی ہے تو 2 بوٹی کا استعمال کرے گا، یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھائے گا وہاں پر. تو یہ مسئلہ بھی اس شکل کے اندر ہے. تو بات در حقیقت یہ ہے کہ تیسرا جو گناہ ہے کہ انسانی جان، کسی بھی جان کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا، یہ انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے انسانی جان کو، جان کسی بھی شکل میں محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کو بھی مجبوری کے تحت اس کی گنجائش کا استعمال کرنے کا حکم دیا ہے کہ انسان کی جان کسی طریقے سے بچ جائے، ناحق طریقے سے کوئی انسان مارا نہ جائے. اللہ کی نظر میں دیکھیے کہ انسانی جان کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے. اس تعلق سے بڑی لمبی بات چیت ہو سکتی ہے. تو دیکھیے کہ تیسرا جو گناہ ہے کسی بھی جان کو ناحق طریقے سے قتل کر دینا، انسانی جان کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی، انسانی جان کی حفاظت کو محفوظ رکھنا، انسانی جان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب دیکھیے قرآن میں اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا نا کہ کسی نے کسی ایک جان کو ناحق طریقے سے قتل کر دیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور کسی نے کسی ایک جان کی حفاظت کی گویا اس نے انسانیت کی حفاظت کی ہے. تو میرے بھائی دوستو تیسرا جو گناہ ہے، پہلے اور دوسرے گناہ کا تعلق عقیدے سے، تیسرے گناہ کا تعلق جان سے. جان کی قدر و قیمت اسلام کے اندر کتنی بڑی ہے. اور اسی طریقے سے چوتھا گناہ ہے وہ اکل الربا، سود کا کھانا. سود، بیاج کسی بھی شکل کے اندر ہو، جو بھی شکلیں آج رائج ہے وہ تمام کی تمام اس کے اندر آتی ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو حرام کر دیا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ سود کو حرام قرار دیا، تجارت کو حلال قرار دیا. اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے. اور یہ سود کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سود کے حرام ہونے کی جو اسباب ہیں اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ تجارت کے اندر مال کیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. تجارت کے اندر مال ایک دوسرے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. اور سود کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک کچھ خاص قسم کے لوگوں وہیں تک وہ مال محدود ہو جاتا ہے، انہی لوگوں کے پاس وہ مال لیتا ہے. اور جو آدمی کوئی سود لیتا ہے اور کوئی آدمی سود کے قرضے، سود کی بنیاد پر دب آیا ہے، اس سود کی گرفت کے اندر ہے، تو وہ آدمی اور کمزور ہوتا جاتا ہے، مالی اعتبار سے دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے. اور جو آدمی جس نے سود دیا ہے، جو سود دیتا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر کیا ہے، وہ اس کے اندر حرص، لالچ اور اسی طریقے سے بہت ساری برائیاں اس کے اندر آ جاتی ہے.
اور وہ کیا ہے کہ بغیر محنت کے اس کا مال بڑھ رہا ہے. تو میرے بھائی دوستو، یہ چوتھا جو گناہ ہے سود کا لینا اور دینا، اس شکل میں آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث شکل کے اندر کہ جو آدمی سود کو لیتا ہے یا دیتا ہے یا جو اس کے اوپر لکھتا ہے یا جو اس کے اوپر گواہ بنتا ہے، وہ تمام کے تمام کیا ہے، گناہ کے اندر برابر کے شریک ہیں. تمام کے تمام برابر کے گناہ کے شریک ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے کہ کوئی آدمی اگر سود کو لیتا ہے یا دیتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، یعنی کتنی سنگینی اس گناہ کے معاملے کے اندر ہے. تو یہ جو گناہ ہے سود کا لینا اور دینا، یہ اس بنیاد کے اوپر ہے. آج جو ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے سماج کے اندر سود کا رواج جو چلن پایا ہوا ہے، اس بنیاد کے اوپر ہے کہ آج کیا ہے، ہم نے اپنی ضرورتوں کے معاملے کے اندر کیا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو اگر ہم محدود کر لیں، اگر ہم اپنی ضرورتوں کو محدود کر لیں تو یہ سود کے لینے اور دینے سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. آج آدمی کیا سمجھتا ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی کی نکالی کرنے کے نئے بنیاد کے اوپر وہی چاہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ خرچ کروں، تو اس کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں جا کر وہ کیا سود کے اندر مبتلا ہوتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں سود لینے اور دینے کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اگر ہر آدمی اپنی ضرورتوں کو محدود کر لے، ایک دائرے کے اندر اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، تو وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے. وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ اگر کوئی آدمی انتہائی طور پر مجبور اور پریشان ہے، قرض نہیں مل رہا ہے، اس کو قرض نہیں مل رہا ہے، تو اسلام نے وہاں پر ہمارے سامنے بہت سارے آپشن رکھے. یہ سود کو حرام قرار دیا، تو اس کا حل بھی اسلام نے بیان کیا ہے کہ اگر سود حرام ہے تو اس کے مقابلے کے اندر تم کسی سے جائز شکل میں قرض لے لو. اگر قرض تمہیں نہیں ملتا ہے اور تم پریشان حال ہو تو وہاں پر زکوٰۃ کا بھی آپشن ہمارے سامنے. زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، ایک دوسرے کا تعاون ہے. اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے، تو اس کا حل بھی بتایا ہے کہ اس شکل میں ان حل کو تلاش کر کے اپنا معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. تو چوتھا جو گناہ ہے اس کا تعلق مال سے. چوتھے گناہ کا تعلق مال سے ہے. اسلام میں دیکھیے مال کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے. اسلام کے اندر مال کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے. اور پانچواں جو گناہ ہے وہ اکل الیتیم، یتیم کا مال کھانا. یتیم کو یعنی کسی کا باپ مر گیا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کی کفالت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے. اس کی کفالت کرنے کے بجائے کوئی اس کے مال کو ہی کھا جائے، کوئی اس کے مال کو ہی ہڑپ کر جائے. یہ یتیم کے مال کو کھانا انتہائی سنگین جرم ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. آپ دیکھیے یتیم کی اسلام نے ہمیں کفالت کا حکم دیا. یتیم کے ناحق طریقے سے مال کھانے کے بجائے اسلام نے ہمیں یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے کی، اس کی کفالت کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر شکایت کی، اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہارے معاملات درست ہو جائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم الیتیم، یتیم کے اوپر رحم کرو، یتیم کے اوپر شفقت کے ساتھ یتیم کے ساتھ پیش آؤ. وامسح راسہ، اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرو، اس کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ میں، مہربانی کے ساتھ میں ہاتھ پھیرا کرو. واطعمہ من طعامک، اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلاؤ، اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا یلن قلبک، تمہارا دل نرم ہو جائے گا اس کی بنیاد پر، تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. وتدرک حاجت، اور تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائے گی. اسلام نے یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کے بجائے کیا رہنمائی کی ہماری، کہ یتیم کی کفالت کی جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے، تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا باپ نہیں ہے تو کوئی تو ہے کہ میرا خیال رکھنے والا، یہاں پر کوئی تو ہے میری دیکھ ریکھ کرنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر کہ تمہارے دلوں کے اندر اگر تم جانتے ہو کہ تم یہ محسوس کرتے ہو کہ ہمارے دلوں میں سختی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، تو دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، یتیم کے ساتھ میں کفالت کرو، یتیم کی کفالت کرو، یتیم کی دیکھ ریکھ کرو، یتیم کے اوپر شفقت کے ساتھ میں اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، اس کو اپنے کھانے میں سے اس کی مدد کرو. اور اسی طریقے سے میرے بھائی دوستو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی جو کفالت کرتا ہے
اس آدمی کے تعلق سے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت کے اندر ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. اس طریقے سے یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نصیب ہوگا اس آدمی کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوگی ایسے آدمی کو جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے تیسری روایت جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بیوہ جس کی شوہر کا انتقال ہو گیا یا یتیم کی مسکین کی کفالت کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مجاہد فی سبیل اللہ, وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے, جہاد فی سبیل اللہ کا جو اجر و ثواب ہے اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے اس آدمی کے کہ جو آدمی کسی بیوہ کی, مسکین کی, یتیم کی کفالت کرتا ہے, ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب کیا ہے, مجاہد فی سبیل اللہ کے برابر اللہ رب العالمین اس کا اجر لکھتا ہے. اس بنیاد کے اوپر کہ مجاہد اپنے جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, جو انتہائی محبوب ہوتا ہے. جان اور مال انسان کو محبوب ہوتا ہے, جان کے ساتھ مال کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے. اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے مال کو اس نیت سے خرچ کرتا ہے ان کی کفالت کے لیے, تو وہ مال بھی اس کو محبوب ہے. انسان کو مال محبوب ہوتا ہے, اس مال کو وہ یتیم کی کفالت کے اندر, بیوہ کی کفالت کے اندر, مسکین کی کفالت کے اندر اگر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو کیا ہے, یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کے طریقے سے اللہ رب العالمین اس کا اجر لکھتا ہے. بلکہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا اجر جو ہے اس طریقے سے ہے. راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا اجر ایسے ہے کہ جو رات کے اندر قیام کرتا ہے, رات موڑ کر تہجد پڑھتا ہے. ہم رات موڑ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے ہیں, نیند کا غلبہ ہمارے اوپر ہوتا ہے, نہیں پڑھ پاتے ہیں, لیکن اگر ہم یتیم کی اور اسی طریقے سے ان کی کفالت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس یتیم رات کے اندر قیام کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہمارے نام میں لیتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک جو آدمی برابر نفلی روزوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے برابر اللہ رب العالمین اجر و ثواب لکھتا ہے. ہم نفلی روزوں کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں, فرض روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, نفلی کا نہیں اہتمام کر پاتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ان کی کفالت کی بنیاد پر, یتیم کی کفالت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نفلی روزوں کا بھی اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پانچواں جو گناہ ہے وہ یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا. تو چوتھے اور پانچویں گناہ کا تعلق مال سے ہوا. چوتھے سود کا کھانا, پانچواں یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھانا. یہ سود کا لینا دینا, یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا, ان دو گناہوں کا تعلق مال سے ہے. اسلام کی نظر میں مال کی کتنی بڑی اہمیت ہے, اسلام کی نظر میں مال کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے ضائع اور برباد نہ ہو, اور جس طریقے سے بھی مال کو ناحق طریقے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اسلام نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا, ان تمام راستوں کو بند کر دیا. سود کے ذریعے سے مال کو ناحق طریقے سے نقصان پہنچ سکتا ہے, یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے سے مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور جتنے بھی راستے ہیں کہ کسی کے ساتھ میں دھوکہ دینا یا بہت ساری جگہیں اس تعلق سے کہ جس سے مال کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اسلام نے ان تمام دروازوں کو بند کر دیا. اسلامی تعلیمات ہے. تو پانچواں گناہ یہ ہوا یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا. چھٹا گناہ جو ہے وہ تولی یوم الزحف, میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. میدان جنگ سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہاں پر پیٹ پھیر کر بھاگ جانا. اور اسی طریقے سے ساتواں جو گناہ ہے, آخری جو گناہ ہے, وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات, نیک پاک باز مومنہ عورت کے اوپر الزام لگانا, تہمت لگانا. مومنہ پاک باز عورت کے اوپر الزام لگانا, تہمت لگانا. دیکھیں الزام کسی مرد کے اوپر لگایا جائے وہ الزام ہے, گناہ ہے. کسی عورت کے اوپر لگایا جائے یہ مرد کے لگانے کے مقابلے میں بڑا خطرناک ہے. عورت کے اوپر الزام لگانے سے کیا ہوتا ہے, خاندان بکھر جاتا ہے, طلاق کی نوبت آ جاتی ہے, بہت سارے مسائل اس کی بنیاد کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے اگر کسی عورت کے اوپر الزام لگا دیا جائے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پاتا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا فجلدوہم 80 جلدہ, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارے گئے. تو کسی عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے, تہمت لگاتا ہے, اور اپنی اس الزام کے مقابلے میں وہ 4 گواہ نہیں پیش کر پا رہا ہے, 4 گواہ کا مطالبہ کیا گیا ہے, اگر وہ 4 گواہ وہاں پیش نہیں کر پاتا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارے گئے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کی گواہی بھی قبول نہ کی جائے. شرط ہے کہ وہ 80 کوڑے کھانے کے بعد, 80 کوڑے اس کو مارنے کے بعد وہ توبہ بھی کرے اپنے اس گناہ سے, توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کی گواہی قبول کی جائے. کتنا بڑا جرم ہے. تو کسی نیک پاک باز مومنہ عورت کے اوپر الزام لگانا, تہمت لگانا, یہ بھی انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے, انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. یہ 7 گناہ ہیں, یہ 7 گناہ ہیں, اور یہ اسلامی تعلیمات ہیں. اگر ایک مسلمان جس کا تعلق ان 7 گناہوں سے پاک اور صاف, اس کا دامن بچا ہوا ہے کہ وہ شرک سے بھی محفوظ ہے,
وہ جادو سے بھی محفوظ ہے، وہ انسانی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے سود کے لینے دینے سے، اسی طریقے سے یتیم کے مال کے کھانے کو، اور اسی طریقے سے جو اللہ کے رسول نے چھٹا گناہ جو بیان کیا وہ تولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ کسی نیک پاک باز مومنہ عورت کے اوپر الزام لگانا۔ ان گناہوں سے اگر ہم محفوظ رہتے ہیں، ان گناہوں سے ہم بچتے ہیں، ہمارا دامن پاک اور صاف رہتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ایک اسلام کی ایک اصلی جو تصویر، اسلام کا ایک جو اصلی میسج ہے وہ دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، میں بتاؤں آپ کو کہ جب اس صدی کے شروع کے اندر اسلام کو جب دہشت گردی کے الزام کے اندر بدنام کیا جا رہا تھا، اسلام کو جب بدنام کیا جا رہا تھا، تو لندن کے اندر ایک پردرشنی ٹائپ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا انعقاد کیا گیا، یعنی اسلامی تعلیمات لوگوں کے بیچ کے اندر عام کی جائے، لوگوں کو بتلائی جائے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، اسلام کیا کہنا چاہتا ہے، اسلام ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو لوگ اس کے اندر آتے تھے، وہاں پر دیکھتے تھے، اسلامی تعلیمات کو دیکھتے تھے، ہائی لائٹ کیا گیا تھا ان کو، لوگ ان تعلیمات کو دیکھتے تھے، اور باہر گیٹ کے باہر میں ایک رجسٹر رکھا ہوتا جس میں لوگ اپنے تاثرات بھی لکھتے تھے کہ ہم نے اندر کیا دیکھا ہے، اس سے ہم کس نے متاثر ہوئی ہیں، ہم نے کس بات سے متاثر ہیں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر اپنے لکھتے۔ تو ایک انگریز آدمی نے وہاں پر جو تاثراتی رجسٹر میں اپنا جو تاثر لکھا، وہ یہ لکھا کہ اسلام کی تعلیمات تو بہت بہتر ہے، اسلام کی تعلیمات تو بہت بہتر ہے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کر سکتا، میں اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ جب وہ وہاں ان لوگوں کا وہ پردرشنی جب ختم ہوئی تو اس کے بعد کے اندر لوگوں نے اس تاثراتی رجسٹر کو دیکھا، تو تاثراتی رجسٹر کو دیکھنے کے بعد میں یہ دیکھا کہ ایک انگریز نے یہ بھی لکھا، اور اس نے اپنا نمبر وغیرہ لکھا، تو لوگوں نے اس سے رابطہ کیا، لوگوں نے اس سے رابطہ کیا، تو اس نے کہا کہ یہ بات میں نے لکھی ہے کہ اسلام کی تعلیمات تو بہت بہتر ہیں، لیکن میں اسلام اپنا نہیں سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جس اسلام کی تعلیمات اتنی بہتر ہے، وہ اسلامی تعلیمات تمہیں نہیں بدل سکی تو مجھے کیا بدلے گی، جو اسلامی تعلیمات تمہیں نہیں بدل سکی وہ مجھے کیا بدلے گی۔ ہم خاندانی مسلمان ہیں، نسلوں سے مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر طرح طرح کے بگاڑ پائے جاتے ہیں، طرح طرح کے بگاڑ پائے جاتے ہیں۔ شرک کے معاملے میں لیجئے، اور بہت سارے معاملات کے اندر، ان گناہوں کے تعلق سے دیکھ لیجیے، کسی نہ کسی گناہ کے اندر کوئی نہ کوئی آدمی کہیں نہ کہیں پھنسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ ہر آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی اسلامی تعلیمات کو جس حد تک ہو سکتا ہے، جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرے، اور یہ میسج دنیا کے سامنے پیش کرے کہ یہ اصلی اسلام کی تصویر، یہ اصلی اسلام ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں سے، جو یہ مہلک گناہ ہے، ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، شرک کی شکل میں، جادو کی شکل میں، انسانی جان کو ناحق طریقے سے قتل کرنے کی شکل میں، سود کا لینا دینا ہے، اسی طریقے سے یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا ہے، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگ جانا ہے، کسی پاک باز مومنہ عورت کے اوپر الزام لگانا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے، ایمان کے حالت میں زندہ رکھے، رب العالمین جب موت آئے تو ایمان کے حالت میں موت آئے، رب العالمین ہماری تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما دے، رب العالمین ہمیں نیک اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرما دے، رب العالمین ہمارے جو بھائی اور بہنیں پریشان حال، اللہ ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما دے، رب العالمین جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما دے، رب العالمین جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں رزق حلال نصیب فرما دے، رب العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، رب العالمین جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔